شرعی مسائل جاننے کے لیے تراب ایجوکیشنل سسٹم کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے زمانے میں رسالہ گاؤ کشی بھی اعلیٰ حضرت نے چھاپا، اور یہ اسی وقت چھاپا کہ جب لوگ انہیں اکھنڈ بھارت کا لگے تو سیاسی مسئلہ تھا۔ یہ ہوا کیا کہ یہ جو تھا نا اکھنڈ بھارت اور کانگریسی، بلکہ اس وقت سب خود جناح صاحب، ڈاکٹر اقبال، یہ سب اسی تحریک میں شامل تھے۔ اکھنڈ بھارت، ان کا نظریہ کیا تھا کہ ہندو مسلم ایک ہو جائیں اور انگریزوں کو نکالیں، پھر بعد میں ہم دیکھ لیں گے حکومت کس کی ہوگی۔ اس کا نام اکھنڈ بھارت تھا۔ اس اکھنڈ بھارت میں کیا ہوا، اتنا نقصان مسلمانوں کا ہوا اکھنڈ بھارت کے معاملے میں۔ ہندو مسلم بھائی ہو گئے، آپس میں شادیاں ہونے لگی۔ یہ تو سنگ بنیاد تو اس نے اکبر بادشاہ نے رکھی دیا تھا، ساری شادیاں ہونے لگیں، اور اس میں یہ ہوا کہ گائے کی قربانی نہیں کریں کہ ہمارے بھائی جو ہندو ہیں نا، اس کو اس میں پریشانی ہوتی ہے اور اس کا دل دکھتا ہے، مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اس میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور رسالہ ابھی بھی موجود ہے، اور فتح رضیہ میں آگیا ہو گیا، پورا ایک رسالہ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ در ہندوستان قربانی گاؤ شاعر اسلام است، یہ اس کی ٹائل مطلب لکھا ہوا کہ ہندوستان میں گائے کی قربانی کرنا یہ شاعر اسلام، اسلام کی علامت ہے، اور اس سے ہم کبھی بھی باز نہیں آئیں گے۔ یہ ہوا، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ اکبر نے یہ پہلے دفعے اکبر نے لگائی یہ جو 1000 ہجری کا معاملہ کہ گائے ذبح نہیں کی۔ جب اکبر کا انتقال ہوا اور علامہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، گوالیار ایک جگہ ہے جو میں نے دیکھی، وہاں کا ایک قلعہ تھا بہت، جو بڑے بڑے دشمنوں کو وہاں رکھا جاتا تھا، گوالیار۔ تو گوالیار میں کئی مہینے تک علامہ بند رہے، مجدد الفسانی۔ جب جہانگیر کا دور آیا تو جہانگیر کے دور تک علامہ نے لوگوں کو خطوط لکھے، بادشاہ جو ہے برگشتہ ہو گیا، حالانکہ پہلے سنی تھا، ہر مذہب میں شادی کر لی۔ 1000 نام اس نے سورج کے یہ کھڑے، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ اس کی عبادت کا طریقہ یہ تھا۔ ملا عبد القادر بدائنی جو فارسی میں اس زمانے میں کمال کی اس نے کتاب لکھی، اپنی جان کی بازی لگا، اس نے لکھا ملا عبد القادر بدائنی نے اپنی تاریخ میں کہ وہ آنگن میں کھڑا ہو جاتا اور ایسے کان پکڑتا، بے وقوف ایسے کان پکڑ کر گھومتا، اور گھومنے کے بعد 100 گھونسے اس کان پہ مارتا، 100 گھونسے اس کان پہ مارتا، اور کھڑا رہتا اس وقت تک فجر طلوع ہو جاتی۔ جب پھانٹک کھلتا قلعے کا تو سارے لوگ اس کو سجدہ کرتے۔ اب چلیے جہانگیر نے ایسا نہیں کیا، اور مولانا سے درخواست کی مجدد صاحب کیا باہر آ جائیے، چلیے۔ اب علامہ مجدد صاحب نے اس زمانے کے بعد 1000 ہجری، اس زمانے میں یہ شرط لگائی کہ میری چند شرائطیں باہر آنے۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ شرط یہ ہے کہ آپ کے قلعے کے گیٹ پر ایک مسجد بنائی جائے۔ یہ اس کو توڑا گیا تھا اکبر کے دور، اس مسجد کو بنائیں، اور بادشاہ روزانہ اس مسجد میں باجماعت نماز پڑھے، سجدے تعظیمی کو ختم کر دے کہ اب کسی انسان کو انسان کا سجدہ جائز نہیں۔ یہ تھا۔ جتنے مساجد اور مدارس گرائے گئے دوبارہ ان کو بنایا جائے، اور اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ خود بادشاہ جہانگیر قلعے کے دروازے پر آئے اور سب اپنے مصاحبین کو بلائے، اور بلانے کے بعد گائے کی قربانی کرے اپنے ہاتھ سے، تاکہ پتہ لگے کہ یہ مسلمان۔ تو یہ قصہ تو ہندوؤں کو راضی کرنے کے لیے اس زمانے سے چل رہا تھا۔ پھر اکھنڈ بھارت میں وہ جناب آیا، پھر اکھنڈ بھارت میں تو یہ آپ کو تعجب ہوگا، پولیٹیکل سائنس میں لوگ اس کو اس لیے نہیں پڑھاتے کہ اس میں علماء اہل سنت کا تذکرہ۔ اکھنڈ بھارت میں یہ ہوا کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ مسلمانوں نے چوٹیاں رکھنا شروع کر دی، گائے ذبح نہیں کرتے تھے، گھنٹا بجاتے تھے جا کر کے ہندوؤں، یہ سارے کام انہوں نے کیے مسلمانوں۔ بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتح رضویہ کی 6 جلد میں اس کا تذکرہ کیا۔ اکھنڈ بھارت میں ابو الکلام آزاد مضافات بریلی میں جب جمعہ پڑھانے کے لیے آئے تو انہوں نے خلفائے راشدین کی جگہ گاندھی کا نام لیا۔ اب یہ مسلمان ہندو اتنے آپس میں اتنے گٹ مٹ ہو گئے کہ ایک دفعہ گاندھی کو بلایا گیا، اور گاندھی کو بلانے کے بعد ممبر شریف پر مسجد میں بٹھایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ حضور پر نبوت ختم ہو گئی، اگر حضور پر نبوت ختم نہ ہوتی تو گاندھی نبی ہوتا، معذاللہ یہ کہا گیا۔ علامہ ابو نور محمد بشیر صاحب سے میری بہت پرانی ملاقات تھی، میں اپنی نوجوانی سے ان کے تقریریں میں سنتا تھا، اور جب میں سیالکوٹ گیا، مولانا ضیاء اللہ صاحب ایک بہت بڑے عالم دین تھے ہمارے، انہوں نے مجھے بلایا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے ذرا مولانا سے ملاقات کرا دو، ابو نور صاحب، تو انہوں نے گاڑی وغیرہ تو منگوا لی، اور جب میں جانے لگا تو میرے ساتھ جو صاحب جا رہے تھے ان کو روکا، انہوں نے کہا مولانا کی عمر بہت زیادہ، تقریباً 90-95 سال میں وہ ان کا انتقال ہوا پنڈی میں، مولانا کی عمر زیادہ ہوا، وہ کسی سے ملنا گوارا نہیں کرتے اور منع کرتے ہیں کہ بھئی نہیں ملے، تو آپ جا رہے ہیں، میں نے مروت میں تو کہہ دیا، مگر اگر ڈانٹ ڈپٹنے، میں نے کہا میں ڈانٹ سن لوں، اس میں کیا بات۔ میں سیالکوٹ کوٹلی پہنچا، وہاں اعلیٰ حضرت کے 2 خلیفہ ہیں، ان کی گویا قبر ہے، مولانا ابو یوسف محمد شریف صاحب جو مولانا ابو نور صاحب کے والد تھے، میں نے وہاں حاضری دی، صرف اطلاع کر دی کہ اگر وہ کرم فرمائیں
تو میں ملنا چاہتا ہوں. نام ان کے ذہن میں تھا. کراچی میں چونکہ کافی عرصہ ہم ان کے ساتھ رہے تقریروں، تو انہوں نے ان کے اپنے بیٹے کو بھیجا، فرمایا جلدی بلا کر کے لاؤ مولانا. ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، ان کے صاحبزادے آ گئے، وہاں گئے. اب جب نکلی پرانی باتیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک کتاب لکھی تھی حکایات علماء دیوبند، جو انہوں نے گورنمنٹ کی طرف سے منسوخ کرا دی اور اس کو بینڈ کرا دیا. وہ کہتے تھے میں ایک دفعے دلی کے اسٹیشن پہ تھا. دلی کے اسٹیشن احمد علی جو ایک تھے خدام الدین رسالہ نکال کرتے تھے، آپ کو مفسر قرآن کہلاتے. میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں بہت شاندار ہار تھا جیسے دولہوں کو ڈالتے ہیں، اور اسٹیشن پہ بھاگے جا رہے. میں نے کسی پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ مولانا شیخ القرآن احمد علی صاحب. میں نے کہا یہ کس کا استقبال کر رہے ہیں؟ کہنے لگے گاندھی آنے والا ہے ریل کے ذریعے سے یہاں دلی، یہ اس کے گلے میں ہار ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ کی پناہ اور فرمائی، ایسے ثبوت موجود ہیں. گاندھی جب مرا تو علماء دیوبند نے اس کا تیجا کیا. آپ تو قرآن مجید پڑھوا تیجا. اب یہ اکھنڈ بھارت سے کتنی پریشانی ہو، کس قدر لوگ گٹ ہو گئے. اب آپ غور فرمائیے کتنا پرانا واقعہ. جناح صاحب بھی اکھنڈ بھارت کے قائل. یہ سب یہ اتنے سیدھے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ انگریزوں نے حکومت چونکہ مسلمانوں سے لی، جب انگریز جائے گا تو مسلمانوں کو دے کر کے جائے گا. یہ ان کو یہ غلط فہمی. اس زمانے میں آپ تاریخ دیکھیں، ہندو مسلمان کا ریشو کیا تھا؟ ایک مسلمان 3 ہندو. کیسے مسلمانوں کو حکومت ملتی؟ یہ خام خیالی. اعلی حضرت اگرچہ خالصتاً مولوی تھے، لیکن پٹنہ میں 1897 کی بات ہے، 1897 میں ایک سنی کانفرنس منعقد کی، اور اس کانفرنس میں اعلیٰ حضرت 2 قومی نظریے کا اعلان کیا. ہندو وہ برطانیہ کا ہو، امریکہ کا، ہندوستان کا وہ ہندو، اور مسلمان چاہے امریکہ کا ہو، برطانیہ کا ہو، ہندوستان کا، کہیں کا وہ مسلمان. یہ 2 ملتیں. ایک ملت جو ہے وہ ملت واحدہ مسلمان ہے، اور دوسری ملت ہندو ہے. اس سے پورے ہندوستان میں ایک بہت بڑا کوہرام مچا. مگر مولانا کے معتقدین اتنے تھے جنہوں نے مقابلہ کیا. جو بھی ان کے دلائل تھے سب کا رد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا. مجھے بتائیے کہ دین کی تباہی اتنی کہ خلفائے راشدین جگہ گاندھی کا نام لیا گیا اور گاندھی کو ممبر رسول پر بٹھایا گیا. مولانا حشمت علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی فرماتے کہ جی وہ تو قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، بہت بڑا. اگر آیتیں پڑھتا ہے تو اسلام قبول کیوں نہیں کرتا؟ خالی آیتیں پڑھنے سے آپ نے سمجھ لیا کہ مسلمان کا وہ خیر خواہ کبھی بھی ہندو مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. تو اب یہ میں نے بتائی، تو یہ جو گائے کشی، یہ تو ابھی تک وہ سنت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. دیکھیں اس کو زندہ رکھے ہوئے ہیں کہ گائے کی قربان دو، تاکہ علماء دیوبند جو ہے وہ وہاں کے ہندوؤں کی نظر میں جو ہے وہ اچھے رہیں گے. دیکھو کتنے اچھے مسلمان ہیں، ہمیں نہیں چھیڑتے وغیرہ وغیرہ. لیکن کسی ہندو کو راضی کرنے گائے کی قربانی نہ کی جائے تو یہ ہمارے اسلام میں جائز نہیں.